کیا قرض کے حصول کے لیے آن لائن ایپ کا استعمال کرنا ٹھیک ہے؟ فن پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں سید عدیل گردیزی، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ وہ تمام تر ایپس جو آن لائن ہمیں قرضے کا جو ہے وہ آفر کرتی ہیں اور ہم لوگ قرضہ لیتے ہیں، لیکن کیا ہم قرضہ لینے کے بعد اتنا ہی قرضہ واپس کرتے ہیں؟ تو آج کل بہت سی ایپ ہیں جیسا کہ بروقت ایپ ہے، یا اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ایپ ہیں جن کے اشتہارات آپ فیس بک وغیرہ پہ دیکھتے ہیں، ٹک ٹاک وغیرہ اوپن کریں تو اس پہ آپ اس کے تمام تر جو ایڈز ہیں وہ چلتے ہوئے دیکھتے ہیں، جن میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ 5,000 کا قرض لیتے ہیں تو اس کو آپ جو صرف 500 اوپر آپ کو دینا ہوگا، یعنی کہ 550 آپ کو واپس کرنا ہوگا، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ جب آپ قرضہ لیتے ہیں تقریباً فار ایگزامپل اگر آپ 5,000 کا قرض لیتے ہیں تو آپ کو اس پہ تقریباً جو مارجن ہے وہ تقریباً 5,000 کا ہی دینا ہوتا ہے، یعنی کہ اگر آپ 5,000 لیتے ہیں تو آپ کو 10,000 واپس کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے خطرناک پہلو جو آن لائن ایپ جو قرضہ فراہم کرتی ہیں، ان کے بہت سے پہلو اور بھی ہیں، کیونکہ حالیہ دنوں میں کچھ واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، ایک دو خودکشیاں بھی رپورٹ ہوئی ہیں جن میں کچھ لوگ جو ضرورت مند تھے انہوں نے قرضہ لیا اور پھر قرضہ واپس کرتے کرتے وہ لوگ اتنے مجبور ہو گئے کہ وہ خودکشی پہ ان کی جو اختتام ہوا زندگی کا وہ خودکشی پہ ہوا۔ جب بھی کوئی بندہ قرضے کے حصول کے لیے اپلائی کرتا ہے تو جب وہ لاگ ان کرتا ہے تو اس کی تمام تر انفارمیشن جو ہے، جو اس کا پرسنل ریکارڈ ہے، سارے کا سارا اس کمپنی کے پاس چلا جاتا ہے۔ اب وہ 5,000 روپے کا قرض تو لے لیتا ہے، لیکن اس کو واپس کرتے ہوئے اس کو شاید ہزاروں روپے ایکسٹرا دینا پڑتے ہیں، اور شاید بعض اوقات وہ پیسے وہ دے کے بھی تو اپنی جان چھڑانا مشکل ہوتی ہے۔ تو قرضے کے بارے میں تو اسلامی پہلو سے اگر بات کی جائے تو قرضہ ویسے بھی شہید کو بھی معاف نہیں ہوتا۔ جو آن لائن ایپ ہیں ان سے قرضہ لینا بہت زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اگر آپ کا جو پرسنل ڈیٹا ہے، پرسنل انفارمیشن ہے، وہ کسی بندے کے پاس چلی گئی ہے تو میرے خیال میں اگر آپ اس کو لاکھوں روپے بھی دے دیں تو انفارمیشن جو اس کے پاس آئے گا وہ کبھی بھی ڈیلیٹ نہیں کرے گا، اور وہ آپ کو ساری زندگی بلیک میل کر سکتا ہے۔ یہ تمام تر آن لائن جو کمپنیاں ہیں وہ شو تو یہ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں، لیکن کیا حقیقت میں ایسا ہوتا ہے؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ جو حالیہ انکشافات ہوئے ہیں اس میں یہ سامنے آیا ہے کہ جو لوگ قرضہ لیتے ہیں وہ واپس نہیں کر پاتے، تو ان لوگوں نے یہ جو لوگ ہیں ان لوگوں نے ایک ٹارچر سیل بنایا ہوتا ہے جس میں جو بندہ قرضہ واپس نہیں کر سکتا اس کو مختلف طریقوں سے وہ ٹارچر کرتے ہیں اور اس پہ تشدد کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ان نے مختلف ٹارگیٹس رکھے ہوتے ہیں کہ آپ نے اتنے لوگ لانے ہیں جو کہ قرضے کے لیے اپلائی کریں، ہم سے قرضہ لیں اور چنگل میں پھنس سکیں۔ حالانکہ بظاہری طور پر یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر کوئی کمپنی ہے وہ ہمیں قرضہ فراہم کر رہی ہے، فار ایگزامپل اگر وہ 10,000 فراہم کر رہی ہے تو وہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں اوپر 2,000 روپیہ لینا ہے، تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے شاید کہ سہولت فراہم کر رہی ہے، لیکن بہتر طریقہ یہی ہے کہ ہم لوگ اگر لون لیتے بھی ہیں، اپلائی بھی کرتے ہیں تو ہم بینک سے کریں۔ ٹھیک ہے، تھوڑا پروسیجر ہے، تھوڑا سلو ہوتا ہے، لیکن کم سے کم سیف لازمی ہوتا ہے۔ یہ جتنی بھی کمپنیز ہیں جو قرضہ فراہم کر رہی ہیں تو یہ اوپر مارجن لیتی ہیں، اور مارجن کو اگر ہم سادہ الفاظ میں کہیں تو سود لیتی ہیں، اور ہمارا اسلام اس چیز کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ اس سود لینے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرنا ہے۔ اس ویڈیو سے ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔